أعوذ بك من همزة الشياطين بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ جدوجہد کرے، کوشش کرے اور اپنے لیے بہتر راستہ تلاش کرے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بمائے ترجمہ پیش کی ہے، یہ ہے سورہ البلد آیت نمبر 4 یعنی 90/4۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ انسان کو محنت اور مشقت کے لیے اس لیے پیدا کیا کہ اس کو مشکل راستہ اور گھاٹی والا راستہ اختیار کر کے محنت مشقت کر کے اپنے لیے بہترین راستہ چننا ہے، کیونکہ اس کو دونوں راستے دے دیے گئے ہیں، اور یہ دونوں راستے ہدایت کے راستے اور سیدھے راستے اور برائی کے راستے، یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ جو ارشد قرآنی کا جو چینل تھا، یہ جو موجود چل رہا ہے یوٹیوب پہ، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچے۔ اور یہ فی سبیل اللہ بنیادوں پر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا کام ہی قرآن قرآن اور صرف قرآن، تاکہ یہ جائے پیغام کہ یہ ہے وہ قرآن جو کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اگلی آیت میں، آیت نمبر سورہ بلد کی 5 نمبر میں کہا گیا کہ اے انسان، تو نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے اور حساب نہیں لیں گے؟ کیوں نہیں لیں گے؟ ہم ذرے ذرے کا حساب ضرور لیں گے، کیونکہ سورہ الشمس میں کہا کہ الہامہا تقواہا الہامہا فجورہا و تقواہا، یعنی ہم نے تمہیں دو راستے دیے، فجور بھی اور تقوی بھی۔ پھر اسی آیت میں کہا کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دیں کہ تم اس پر غور و فکر کرو اور دیکھو؟ کیا ہم نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے تاکہ تم ان سے کام لے کر اپنے لیے بہتر راستہ اختیار کرو؟ پھر آگے کہا کہ ہم نے تمہیں دونوں راستے عطا کر دیے ہیں، النجدین، یعنی اب تمہارے اپنے ضمیر اور تمہارے اپنے ہاتھ میں اور تمہارے اپنے کردار میں شامل ہے کہ تم جو بھی راستہ اختیار کرو گے اس کا ثمر ضرور پاؤ گے۔ دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابی اور ناکامی کا راستہ یہ دونوں راستوں پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں راستے تمہارے پاس موجود ہیں اور تمہیں اس کا اختیار۔ یہ انسان واحد مخلوق ہے جس کے پاس یہ دونوں راستے ہیں، کسی اور مخلوق کے پاس یہ راستے موجود نہیں ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے سبجیکٹ میں کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں واضح طور پر سمجھا دیا کہ یہ ہدایت والا راستہ جو قرآن کی صورت میں اور ایک میثاق کی صورت میں ہم نے آپ کو دیا، اور یہی وہ الکتاب ہے جو ڈے فرسٹ سے ڈے آخر تک اور اسی پر فیصلے ہوں گے۔ یہ وہ الکتاب ہے جو اس کو اپنا لے گا وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا، جیسے سورہ یاسین میں کہا یاسین بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم۔ یہی صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ تم قرآن کی پیروی کرو۔ تو جو قرآن کی پیروی کرے گا سیدھے راستے کی طرف آ جائے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور جو اس راستے کو چھوڑ دے گا، دونوں راستوں میں یہ غلط راستہ اختیار کرے گا، حالانکہ اس کو صحیح راستے کی توفیق بھی دی گئی تھی مگر اس نے غلط اختیار کیا، یعنی کفر کیا، اس کو لپیٹ کے رکھ دیا، اس راستے کو چھوڑ رکھا، اس پر عمل نہیں کیا، یعنی صرف اور صرف روایات کی پاسداری کی، اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کی، تو ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی وہ غلط راستہ ہی ان کو عذاب کی طرف لے جائے گا۔ تو ہم بار بار اس کتاب کی طرف کیوں لوگوں کو راغب کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں؟ ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ اس قرآن کو دنیا تک پہنچا دیا جائے اور گھر گھر پہنچایا جائے۔ ہر انسان اگر ایک دفعہ بھی اس کو اردو ترجمے سے پڑھ لے تو اس کی کایا پلٹ جائے گی اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ نجدین میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ حالانکہ اللہ نے حساب تو ذرے ذرے کا لینا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ، اور واللہ سریع الحساب، وہ حساب لینے میں بھی بہت تیز ہے۔ تو ہمیں کیوں نہ سیدھا راستہ اختیار کریں، قرآن والا راستہ جو صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہم اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس قرآن کی پیروی بھی کریں اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ کے پابند بن جائیں۔ اور صوم کہتے ہیں ہر اس برے کام سے رکنے کو،
اور چھوڑ دینے کو اور باز آ جانے کو اور صلات کہتے ہیں، پیروی کرنے کو ہر اچھے کام کی پیروی، اور زکوٰۃ کہتے ہیں پرورش کرنے کو۔ تو اللہ ہم سب کی مدد کرے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، سلام علیکم۔